اور کتنی لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جواب آیا کہیں جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا ام الکتاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شواب ہوگا، اور زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم، زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعوض کل شیء معلوم لک، رب ارنی بجمالک واغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سرکار ہوں اور ہم ہوں ایک ساتھ مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سرکار ہوں اور ہم ہوں ایک ساتھ مدینے میں، اور موسیٰ ہے کہاں کہہ دو آ کر وہ ذرا دیکھیں، موسیٰ ہے کہاں کہہ دو آ کر وہ ذرا دیکھیں، اللہ کے جلووں کی برسات مدینے میں، اللہ کی جلووں کی برسات مدینے میں۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کا پہلا پاؤں اور پہلے پاؤں کا دوسرا رکوع، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک تم صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے، رب کائنات ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والے ہیں کون؟ رب کائنات پھر ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد جو صبر سے کام لینے کا مفہوم بتایا کہ صبر سے کام لو، صبر سے مدد چاہو، اور نماز سے۔ اب وسیلہ، نہ نماز وسیلہ ہے، نہ نماز خدا ہے، نہ صبر خدا ہے۔ اگر صبر ہے تو خدا والا ہے، نماز ہے تو خدا والا ہے۔ تو پتہ اس سے چلا کہ ہم اگر نماز سے ہم مدد چاہتے ہیں تو خدا سمجھ کر نہیں، خدا والا سمجھ کر۔ ہم صبر سے مدد چاہتے ہیں تو خدا سمجھ کر نہیں، خدا والا سمجھ کر۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک غلام خریدنے کے لیے گئے۔ کیسا ہوتا ہے متقی، کیسا ہوتا ہے پرہیزگار؟ ایسا نہیں ہوتا، آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ امام حنبل مسلک کے 4 امام ہیں، مسلک کے 4 امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ اب چاروں اماموں میں کسی ایک کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اب یہ نہیں کہ مالکی کو ماننے والا شافعی کو بھی مانے۔ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے مسلک کو مانتے ہیں ہم، ان کے مسلک کو فالو کرتے ہیں ہم، ان کے مسلک کے تمام ارکان پر ہم نماز و روزہ ادا کرتے ہیں، لیکن مانتے سب کو ہیں، مانتے ہم چاروں کو، لیکن کسی ایک کے طریقے پر ہم نماز روزہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ امام اعظم کو ماننے والا امام شافعی کو بھی ماننے لگے، امام شافعی کو ماننے والا امام مالکی کو بھی ماننے لگے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مانو سب مانو، لیکن کسی ایک کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ لیکن امام حنبل جب وہ غلام خریدنے کے لیے گئے، جانے کے بعد میں بازار سے لیے، ایک غلام کو لیا، لے کر کے جب آئے تو آنے کے بعد میں گھر میں بیٹھایا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ غلام کہنے لگا کہ حضور غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ کہا کہ کھاتے کیا ہو؟ کہا کہ غلام کی کوئی خواہش بھی نہیں ہوتی، کوئی تمنا بھی نہیں ہوتی۔ کہا کہ رہو گے کس جگہ پر؟ کہا کہ کوئی آرزو نہیں ہے، جہاں پر رکھ دو، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو کھلاؤ گے کھا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوٹھی دے دیا، اور ایک کوٹھی دیا تو کیسا دیا؟ ان کے پسند کے مطابق دیا، اور ایک ٹوٹا پھوٹا کوٹھی کو پسند فرمایا کہ بس حضور اسی کوٹھی میں ہم رہیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ اب وہ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غلام تھے، کوٹھی میں بیٹھ کر اب سوچے کہ غلام ہے کرے گا کیا، لیکن ان کے شان کو ملاحظہ فرماؤ کہ کیسی تقوی، کیسا پرہیزگاری۔ اللہ اکبر۔ جب رات کی آدھی ہوئی، رات کے 12 بج رہے ہیں، تو امام احمد بن حنبل جو ہیں اٹھنے کے بعد جب تہجد کے لیے اٹھے تو اٹھنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ مصلی بچھا لیا ہے، میرا غلام مصلی بچھایا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا دستے دراز کیا اور بارگاہ مولا میں دعا کر رہا ہے، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے بخش دے۔ اللہ اکبر۔ جب دعا سے فارغ ہو گئے، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آج تو نے میرا غلام ہے، آج تو میرا غلام ہے، لیکن شان غلامانہ پیش کر رہا، تمہارا یہ کیا ادا ہے؟ تمہارے گناہ کیا ہیں؟ تمہارے پاپ کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمانے لگے، وہ غلام کہنے لگا کہ حضور رب کی بارگاہ میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ مولا مجھے معاف کر دے، آپ کا غلام ہوں، آپ کا کام کرنے والا ہوں، دن بھر کوئی موقع نہیں ملتا ہے، رات میں کوئی موقع نہیں ملتا ہے، لیکن جو سونے کا موقع ملتا ہے اس میں رب کی بارگاہ کی وحدانیت اعلان کرتا ہوں، رب کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا دن بھر تو اپنے مالک کا کام کرنا پڑتا ہے، ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے، لیکن رات کی جو تنہائی ملتی ہے اس میں تھوڑا سا رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے لیتا ہوں کہ مولا دن بھر موقع نہیں ملتا ہے جو ہر وقت تیری بارگاہ میں سجدہ سجود رہوں میں، لیکن جو رات کے تھوڑے سے موقع ملتا ہے اس میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کے زمانہ، آج کے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم تسبیح لے کر کے بیٹھے رہیں تو کوئی میرے گھر پہ آئے، اگر ہم قرآن پڑھتے رہے تو کوئی میرے گھر پہ آئے اور دیکھے کہ کتنا بڑا پرہیزگار ہے، کتنا بڑا متقی ہے۔ نہیں، اگر عبادت کرنا ہے تو چھپ کے کرو، عبادت چھپ کے کیا جاتا ہے، دکھاوا نہیں۔ تو امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت، تہجد پڑھنے کے بعد فجر کے وقت اپنے لے کر کے گئے مسجد میں، اور جا کر کے ارشاد فرمایا، چھپ کر کے ایک جگہ کھڑے تھے کہ کرتا کیا ہے، سارے نماز پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد میں ایک جگہ بیٹھے تو ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، تو نے رات میں توبہ اتنا کیا ہے کہ میرا جگر چھلنی چھلنی ہو گیا، اور آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، آج تمہارے ہاتھ پر ہم بیعت ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب اتنا سننے کے بعد غلام کہنے لگا کہ مولا جو میرا راز تھا وہ بھی فاش ہو گیا، آج جو میرا راز تھا وہ بھی فاش ہو گیا، مولا مجھے موت دے دے، موت دے دے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں گئے اور ایک ضرب لگایا، اللہ اکبر، روح پرواز کر گئی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ ایسے ہوتے ہیں متقی،
ایسے ہوتے ہیں پرہیزگار جو چھپ کر عبادت کرتے ہیں، دکھا کر عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے ولی اگر سوتے بھی ہیں تو پہلے توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو مسلمان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر اسی وضو سے سو گیا اور جتنی دیر وہ نیند میں رہا تو رب کے فرشتے اس کے ارد گرد دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر اسی صورت میں اس کا موت ہو گیا اگر، تو اس کو درجہ شہادت عطا فرماتا ہے، درجہ شہادت عطا فرماتا ہے رب تعالی۔ تو ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا کب؟ بہت بڑا متقی پرہیزگار سخی آدمی، حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، حاتم طائی کا نام۔ حاتم طائی بہت سخی آدمی تھا، اتنا سخی آدمی تھا کہ ایک مرتبہ پورے خزانے کو جمع کر کے اور کہا کہ پورے لوگوں میں اعلان کر دو، پورے ارد گرد میں اعلان کر دو کہ آج حاتم طائی کے گھر پہ دعوت ہے، سب کا دعوت ہے۔ دعوت کر دیا گیا، سب لوگ گئے، لیکن ایک شخص تھا جو اس نے نہیں گیا، وہاں گیا ہی نہیں، دعوت میں نہیں گیا۔ اس کا نام حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نہیں گئے، اور کہاں چلے گئے؟ وہ چلے گئے جنگل میں، جا کر کے لکڑی کاٹ رہے ہیں۔ جب حاتم طائی نے پوچھا کہ دیکھو کوئی راہ تو نہیں گیا ہے بستی میں؟ کہا کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن ایک شخص نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب حاتم طائی جو ہے نقاب لگا کر کے وہ گئے، حاتم طائی نقاب لگا کر کے وہ گئے، سیر کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب جنگل میں پہنچے تو دیکھے کہ ایک شخص جو ہے لکڑی کاٹ رہا ہے، ان کے آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے پر نقاب لگا کر کے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اے حبیب اجمی، آپ کو نہیں معلوم کہ آج حاتم طائی نے دعوت کیا، پورے محلے والوں کو دعوت کیا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، دعوت کیا ہے۔ کہا کہ آپ نہیں گئے؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں گیا، اور ہمیں اپنے کمائی کا کھانے کا چسکا پڑ گیا ہے، چسکا پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر! مزاج کیا تھا ان کا، سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ آج لوگ سود بیاج کا کام کرتے ہیں اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ اس کو کہ پروفٹ ہے، یہ نام بڑا اونچا دیا ہے، پروفٹ ہے یہ، سمجھے؟ یہ پروفٹ نہیں ہے۔ لیکن حبیب اجمی نے ایک مثال دیا، ایک مزاج دیا آپ کو کہ کیسا ہونا چاہیے متقی پرہیزگار۔ لکڑی کاٹ کر کے کھانا پسند کیا، لیکن مفت کا روٹی توڑنا پسند نہیں کیا ہے۔ آج براتوں میں دیکھ لیجئے، ولیمے میں دیکھ لیجئے، جاتے ہیں کھانے سے زیادہ پھینک دیتے ہیں اس کو۔ اناج کی قیمت نہیں ہے۔ ایک شخص کا اگر 50,000 روپیہ اگر اس کا تنخواہ ہے، دیکھے گا نہیں، وہ اس کو دیکھے گا نہیں کہ ہاں کتنا ملا ہے، دولت کا انبار ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی نہیں دیکھے گا وہ۔ لیکن روزانہ جو مزدوری کر رہا ہے، ایک مزدور سے پوچھو جو روزانہ مزدوری کر رہا ہے، 2 روٹی لے کر کے جاتا ہے، ساتھ میں اچار بھی لے کر کے جاتا ہے، وہ ساتھ میں اچار بھی لے کر کے جاتا ہے، نمک بھی لے کر کے جاتا ہے، اس کے دل سے پوچھو کہ کیسا گزر رہا ہے اس کے اوپر۔ ساتھ میں روٹی کے ساتھ ساتھ اچار کھایا، وہ نمک کے ساتھ لگا کر کے کھایا وہ، لیکن 10 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ لیکن آج ولیمے میں دیکھ لیجئے، کسی فنکشن میں دیکھ لیجئے، آپ گھر کھانا بن رہا اس میں دیکھ لیجئے آپ کہ کس طرح سے کھانا بنایا جاتا ہے، کس طرح سے کھایا جاتا ہے۔ آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، اس کھانے کا قدر نہیں۔ قدر پوچھنا ہے، اگر قدر جاننا ہے، اگر غریبوں سے پوچھو، جو ایک وقت کھاتا دوسرے وقت سوچنا پڑتا اس کو، اس سے پوچھو۔ اللہ اکبر! ایک شخص نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، میں بڑی غریب ہوں، بہت غریب ہوں، ایسا دعا کر دے کہ مالدار ہو جاؤں۔ کہا کہ اچھا۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ کھانا کم کھایا کرو، کھانا کو لمٹ میں کھایا کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ آیا ایک شخص، آ کر کے کہا یا رسول اللہ، میں بہت مالدار ہوں، میں بہت مالدار ہوں، دعا کر دیں کہ تھوڑا مال کم ہو جائے۔
کہا کہ لمٹ میں کھایا کرو۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی ارشاد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے دونوں شخصوں کا ایک ہی جملہ کیوں استعمال فرمایا کہ کھانا جو ہے لمٹ میں استعمال کیا کرو، بچا کر کھایا کرو، سمجھ کر کھایا کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تم چاول ڈالتے ہو، کھانا پلیٹ میں لیتے ہو، تو رب تعالیٰ اس کھانے میں ایک دانہ برکت والا بھی رکھتا ہے، ایک دانہ اس میں برکت والا بھی رکھتا ہے، رحمت والا بھی رکھتا ہے۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے تو جب امیر لوگ کھانا کھائیں گے، جب مالدار لوگ کھانا کھائیں گے تو آدھا کھائیں گے آدھا گرائیں گے، جب آدھا کھائیں گے آدھا گرائیں گے تو اسی میں سے مالدار میں سے جو کھانا کھا رہا ہے اسی کھانے میں سے برکت والا چاول بھی نیچے آ جائے گا، خود بخود وہ ایٹومیٹک جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ اور جب ایک انسان کھانا کھائے گا، غریب انسان، تو اس کو لمٹ میں کھائے گا، سمجھ کر کھائے گا، اور یہ سمجھ کر کھائے گا کہ اگر جو دسترخوان پر چاول گرا ہے تو وہ بھی جو ہے اٹھا کر کے کھائے گا۔ وہ بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے بھی ہیں کہ دسترخوان پر چاول گر جاتا ہے تو اکثر لوگوں کا یہی مزاج بنتا ہے کہ جو چاول گر گیا ہے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے۔ بے شک سنت ہے، یہ کھا لینا چاہیے، لیکن دوسری جگہ حدیث پاک یہ بھی موجود ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے تب، آپ کا دل گواہی دیتا ہے تب، اگر آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے یہ چاول کھائیں گے، نیچے گرا ہوا چاول ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانے سے الٹی ہو جائے گا، قے ہو جائے گا، تو آپ نہیں کھا سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس پر زور دے دینا، اس پر چڑھ جانا کہ نہیں گر گیا تو اٹھا کر کے کھانا ہی ہوگا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ، غریب انسان کو کھانا کھاؤ، لمٹ میں کھاؤ، سمجھ کر کھاؤ۔ جب سمجھ کر کھائے گا، ایک ایک دانہ کو سمجھ کر کھائے گا تو جان لو کہ وہ برکت والا دانہ بھی اس کے پیٹ میں جائے گا، حفاظت سے رہے گا، اس کے گھر میں رہے گا، تب جا کر کے وہ مالدار بن جائے گا، پھر مالدار ہوگا۔ اس لیے سنی مسلمانوں، پہلے اپنے آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میرا لڑکا بگڑ گیا ہے، میرا لڑکا بات نہیں مانتا ہے۔ ارے تم رب تعالیٰ کی تم بات مان لو، تمہارا لڑکا تمہارا بات مان لے گا۔ رب تعالیٰ کی تم بات مان لو، رب تعالیٰ جب تم سے راضی ہو جائے گا تو تمہارا بیٹا تم سے راضی ہو جائے گا۔ بس اسی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔